السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت خواب کے اندر گندگی، پیشاب، پخانہ وغیرہ نظر آنا ہے۔ لیکن جب جادو ہوگا تو وہ کس صورت میں وہ چیز نظر آئے گی، کون کون سی علامتیں اس مریض کے اندر ہوں گی جس سے یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اس مریض کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ اصل یہ ہے کہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت گندگی، پیشاب، پخانہ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، اور اس سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس انسان پہ جادو کی علامات ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ خواب کہ جس میں آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے، وہ خواب نظر آنے سے اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس انسان پہ جادو ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جس پر جادو نہیں ہوتا اسے بھی اس طرح کی خواب نظر آتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے خواب اکثر شیاطین دکھاتے ہیں، اور شیطان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈرانا، کمزور کرنا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دیتا ہے اور اللہ تمہیں غنی ہونے کا خوشخبری دیتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابات جو آتے ہیں وہ شیطان ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان جب اس طرح کے خواب دکھاتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو کمزور کر دیا جائے۔ تو اس میں جب اسے انسان کو ڈرایا جاتا ہے تو ڈرانے میں جو اس کے کیفیت پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بہت غمگین ہوتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے، یعنی اس خواب کو کس طرح کے وہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ اسی طرح مطلب کہ گندگی دکھا کے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے کوئی گناہ ہے، شاید اس وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو غصے کا آ جانا، غم کا ہونا، شہوت کا غالب آ جانا، ان چیزوں میں شیاطین انسان پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح کے خوابات دکھانا شیطان کی طرف سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا کیا جائے اور انسان کو ڈرایا جائے۔ اس میں اس طرح اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس مریض کو اگر کوئی بیماری ہے اور وہ عرصہ دراز سے اس بیماری میں مبتلا ہے، سال سے، 2 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے، یا 6-7 سال سے، یعنی میں یہ علاج کرتا ہوں تو یہ باتیں تجربے میں آ رہی ہیں، تو اس میں اگر مریض کے اوپر کوئی بیماری ہے اور اس بیماری میں لمبا وقت گزر گیا ہے، تو ایسے مریض کو جو خواب آتی ہے اس طرح، اس سے اس کے تعین کیا جاتا ہے، پھر اس کا جب علاج کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے پہ جادو کا اثر ہے۔ لیکن انسان صحت مند ہے، کوئی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، تو یعنی کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو گھریلو پریشانی ہو یا کوئی بیماری کا معاملہ ہو، تو ایسے مریض کے خواب کے اندر اس طرح کے خواب آنا کہ اسے گندگی، پیشاب، پخانہ وغیرہ نظر آتا ہے، یا کوئی پانی ہے بہت گندا ہے، گٹر کا پانی ہے، تو یہ جادو کی علامات میں سے نہیں۔ ہاں، ایسے مریض کے اوپر جادو کی علامات ہوتی ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، اور پھر جب اس پہ رقیہ کیا جاتا ہے تو اس کی علامات اور زیادہ ظاہر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر تعین کیا جاتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ تو انہی کے بعد لوگ جہالت میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گندگی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی بہت زیادہ اس کے پاس دولت آنے والی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم زن ہے، اور دوسری قسم شیطان کا ڈراوا ہے، اور تیسری قسم خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ انسان جو خوشخبری ہوتی ہے تو اس میں یہ اصل خواب ہے، لیکن جس وقت انسان کسی ڈراوے میں مبتلا ہو جائے تو وہاں پہ جو شرعی حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا خواب دیکھو کہ جسے تمہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو، تو بائیں کاندھے پہ 3 دفعہ تھتکاریں اور اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا اس کو پڑھ لے، تو اس طرح اس بری خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسی خواب جو انسان کو بار بار تنگ کر رہی ہے، تو اس میں جیسے ہی جب یہ خواب دیکھتا ہے تو دیکھنے میں اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے ہیں یہ پڑھ لے، اگر نہیں آتے تو پھر اعوذ باللہ من شر ھذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو 3 دفعہ پڑھ کے تھتکار دے، اس سے بھی انسان کو اس بری خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بری خواب کا اثر زائل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ان الفاظ سے زائل ہوتا ہے۔ پھر عام حالات میں یاد رکھیں کہ جو انسان عام معمولات میں چل رہا ہے، جو اتنی زیادہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ جو شیاطین انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے خوابات آتے ہیں کہ جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسا مریض کیا کرے کہ یہ مریض یعنی کہ سستی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا مریض کہ جو اتنا لمبا چوڑا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے، گھر کے اندر معاملات ہیں، تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں، تو یعنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ سستی کا پیدا ہو جانا، اور اسی طرح نیند کا نہ آنا،
اور گھروں میں بعض اوقات جو ہے کھڑکھڑانے کی چیزوں کی آواز آنا، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ چھوٹی بیماریوں میں کنٹرول کرنے کے لیے یعنی انسان جس کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوں تو خوب خوشبو کا استعمال کرے، یعنی اگر جو مریض نہیں ہے وہ بھی خوشبو کا خوب استعمال کرے، اس سے شیاطین جو ہے نا انسان کے جسم سے، انسان کے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس طرح عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی ہیں تو باہر جانے سے جو ہے نا گریز کریں خوشبو لگا کے، یعنی شرعی حکم عورتوں کا ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر میں استعمال کرتی ہیں تو چلو یعنی کسی حد تک عورت کو اجازت ہے۔ اور مسنون اذکار جس میں جیسے آیت الکرسی ہے اور آخری 3 صورتیں ہیں، صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا اپنے اوپر لازمی قرار دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے شیطان کا شر ٹوٹتا ہے اور شیاطین کا زور ٹوٹتا ہے، تو اس سے انسان یعنی کہ شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی طرح جس وقت رات کو خاص طور پہ سونے لگتا ہے تو سونے کے وقت آیت الکرسی اور 3 کل کو لازمی پڑھ کے آپ لوگوں دم کر لے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس انسان کی صبح تک حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ مسنون چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد سونے کی دعا لازمی پڑھے، سونے اللہم بسمی کا اموت و احیا، اس کی دعا لازمی پڑھ لے۔ اور اسی طرح جب بیت الخلاء میں جائے تو کوشش کرے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا لازمی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلنے کی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یعنی اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ عمل بتائے، یعنی ان کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان جناتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسنون دعاؤں کو صبح شام اہتمام کریں تو ہم ان جناتی بیماریوں سے، اسی طرح جادو کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اسی طرح نظر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جو انسان ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا انہی کے اوپر زیادہ تر یعنی کہ یہ بیماریاں جو ہے نا آ جاتی ہیں، اور پھر بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ مجھے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اس کر کے یعنی کوشش کریں کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کو خوب اچھی طرح جو ہے نا ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح کے وقت یہ بھی 3 دفعہ پڑھے، 3 کل ہیں یہ 3 دفعہ پڑھے، آیت الکرسی بھی 3 دفعہ پڑھ لے، اور مغرب کے بعد پھر اس طرح کرے، اور رات کو سوتے وقت 3 کل اور آیت الکرسی، اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا کا پڑھنا، اور اسی طرح جب بستر پہ آئے تو بستر کو جھاڑے رات کو سوتے وقت، تو دائیں کروٹ پہ سوئے، اور دائیں کروٹ پہ سوتے ہوئے یعنی کہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بائیں کروٹ پر سونے کی وجہ سے اور سیدھا سونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کو جو رات کو سونے میں کوئی بعض اوقات بوجھ پڑتا ہے تو وہ سیدھا سونے کی وجہ سے پڑتا ہے، اس کر کے شروع میں جو ہے نا دائیں طرف سوئے، اور پھر اگر تھک جاتا ہے تو اپنے جو ہے نا کروٹ بدل بھی سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ شروع میں ایسا ہی کرے۔ تو یہ کوئی خاص مخصوص چیزیں ہیں کہ جن کو امت کے اندر راج کرنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کے کرنے سے الحمدللہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جناتی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جب جادو یا جنات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج کافی دیر تک ہوتا ہے، تب جا کے جان چھوٹتی ہے، بعض اوقات تو جلدی چھوٹ جاتی ہے لیکن بعض اوقات بہت وقت لگتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بھی آپ کے پاس آپ کی مریض ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 0343971358۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت کی وہ ساری بھلائیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں وہ ساری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔